دوستو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کریم یعنی عزت والا کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ مطلب یہ کہ نبی بن نبی بن نبی بن نبی۔ یہ یوسف علیہ السلام کی شان ہے کہ خود بھی کریم، باپ بھی کریم، دادا بھی کریم اور پردادا بھی کریم۔ اس سے بڑھ کر عزت افزائی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی شان۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کی قبر مبارک کا راز کیا ہے۔ ویڈیو بہت دلچسپ اور معلوماتی ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیں۔ فلسطین کے مغربی کنارے پر ایک شہر آباد ہے جسے شہر نابلس کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں ایک مقام ایسا ہے جہاں پر 50 سالوں سے یہاں کے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ یہ جنگ اس شہر کے لیے نہیں بلکہ ایک مزار کے لیے ہے۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ نابلس میں جس مقام کو وہ مقام یوسف کے طور پر مقدس جانتے ہیں وہ جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے، جبکہ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ اس جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار نہیں بلکہ فلسطینی اسے ایک بزرگ یوسف دوئکان کے نام سے جانتے ہیں۔ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس جگہ قبضہ کر لیا تھا اور اسرائیل کے قبضے کے بعد یہ جگہ یہودی آباد کاروں کا مرکز بن گیا۔ 1986 میں قابض اسرائیلی ریاست نے اس مقام میں ایک یہودی مذہبی اسکول قائم کر لیا جس میں تورات پڑھائی جانے لگی۔ پھر 1990 میں اس مقام کو جس کو یہودی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مانتے ہیں اس کو ایک فوجی کی چوکی میں تبدیل کر دیا اور اسے یہودی وزارت مذہبی امور کے حوالے کر دیا۔ لیکن مورخین یہودیوں کے اس دعوے کی تردید کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ نابلس میں موجود قبر 200 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے، اور بعض تاریخی دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبر اسلامی دور خلافت میں بنائی گئی ہے۔ یہودیوں کے لیے یہ مقام انتہائی اہم اور مقدس ہے جہاں یہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اگر مسلمانوں کے مطابق یہ قبر حضرت یوسف علیہ السلام کی نہیں ہے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو خوبصورت چہرے اور بہترین آواز والا بنا کر مبعوث فرمایا، اور تمہارے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب میں سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والے اور سب سے اچھی آواز والے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن سے نوازا گیا تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا آدھا حسن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا ذکر قرآن میں ہے کہ کیسے آپ کے سوتیلے بھائیوں نے آپ کو حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈالا اور کیسے آپ اس کنویں سے نکل کر مصر کے ایک طاقتور وزیر کے عہدے تک پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند تھے اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ آپ نے ایک خواب دیکھا جس کا ذکر آپ کے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دیگر بیٹوں کے ساتھ کرنے سے منع فرمایا۔ جب آپ مصر پہنچ کر عزیز مصر کے گھر میں قیام پذیر ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی آپ پر ہر طرح سے فدا ہو گئی تھی اور اس نے آپ کو غلط کام کے لیے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر اللہ نے آپ پر برہان عطا فرمایا اور اس گناہ سے آپ کی اس وقت حفاظت کی تھی۔ اس کے بعد آپ کو جیل میں قید کر لیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ آپ خوابوں کی تعبیر بھی جانتے تھے اور آپ نے نبوت پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ چند سال تک مصر پر حکومت بھی کی۔ آپ نے اپنے والد اور اپنی والدہ اور اپنے تمام بھائیوں کو مصر بلوایا اور وہ آپ کے ساتھ مصر میں قیام پذیر رہے۔ قرآن میں ایک سورہ کا نام بھی سورہ یوسف ہے جس میں آپ کے حالات زندگی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 120 سال تک بتائی گئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ فلسطین میں دفن ہوئے، لیکن آپ کی قبر مبارک فلسطین میں نہیں بلکہ دریائے نیل میں تھی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں کیوں دفن کیا گیا؟ اس کے پیچھے ایک دلچسپ داستان ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کے چاہنے والوں میں اختلاف ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا جائے۔ مصر کے عوام کا آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا
کہ सैयदना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके मोहल्ले में दफन किया जाए ताकि उनके मोहल्ले में खैर व बरकत रहे। आखिर में अहलियाने मिस्र इस बात पर राजी हुए कि आपको दरियाए नील में दफन किया जाए ताकि दरिया का पानी आपकी कब्र मुबारक को छूकर गुजरे और तमाम मिस्र वाले इस पानी से बरकत हासिल कर सकें। इसलिए आप अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को संगे मरमर के संदूक में बंद करके दरियाए नील में दफन कर दिया गया। तफसीर इब्न कसीर रहमुल्लाह ताला अलैह में सूरह शौरा की तफसीर में इमाम इब्न कसीर रहमुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर चले तो रास्ता भूल गए। 1000 कोशिश की लेकिन रास्ता न मिला। उलमा बनी इसराइल ने कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आखिर वक्त में हमसे अहद लिया था कि जब मिस्र चलें तो आपके ताबूत को भी यहाँ से साथ लेते चलें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि तुम में से कौन जानता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? सब ने इनकार कर दिया कि हम नहीं जानते। हम में से एक बुढ़िया के सिवा कोई भी आपकी कब्र से वाकिफ नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया के पास जाकर फरमाया कि मुझे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र दिखाओ। तो उस बुढ़िया ने कहा कि हाँ मैं दिखा दूंगी, लेकिन पहले अपना हक ले लूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू क्या चाहती है? तो उसने कहा मैं चाहती हूँ कि जन्नत में आपका साथ मुझे मयस्सर हो। आप अलैहिस्सलाम पर उसका सवाल बड़ा भारी पड़ा तो उस वक्त वही आई कि इसकी बात मान लो, इसकी शर्त मंजूर कर लो। वो बुढ़िया आपको एक झील के पास ले गई जिसके पानी का रंग भी तब्दील हो गया था और उस बुढ़िया ने कहा कि इसका पानी निकाल डालो। जब पानी निकाल दिया गया तो जमीन नजर आने लगी तो उसने कहा कि अब यहाँ खोदो। खोदना शुरू किया तो एक कब्र जाहिर हुई जिसमें एक ताबूत रखा हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो ताबूत निकाल कर अपने साथ फलस्तीन ले गए और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बराबर लाकर उनको दफन फरमा दिया। मोहतरम दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक आज भी एक राज है। कई मुसलमान दानिश्वरों का ख्याल है कि आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा बाकी किसी को भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आखिरी आरामगाह का कोई सबूत नहीं मिलता। उनके नामों की जो कब्रें मौजूद हैं वो उनकी आखिरी आरामगाह होने का हतमी सबूत नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वसीयत पर उनकी बाक़ियात मिस्र से फलस्तीन मुंतकिल की थी, मगर इसका ठोस सबूत नहीं मिलता कि वो कहाँ हैं और न ही उनकी कब्र की जगह का तयन मुमकिन है। अब इसमें अल्लाह की क्या हिकमत है, इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। दुआ है कि अल्लाह हमें भी जन्नत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलें। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।